اور آپ کو پتا ہے جب تک تمہارے اندر یہ احساس نہیں آ جائے گا کہ میری خوشیوں میں مجھے کچھ حصہ دوسروں کا بھی رکھنا ہے، تب تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تم مارکیٹ جاتے ہو آج رمضان کی عیدوں کی تیاری کے لیے، دیکھتا ہوں مارکیٹ بھری رہتی ہے، اپنے بچوں کی من پسند کپڑے خریدتے ہو، چاہے وہ جتنے مہنگے ہو جیسے بھی ہوں، نہیں لیکن عید میں میرے بچوں کو خریدنا ہی ہے، اور ایکسٹرا بھی خریدتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کئی گھر ایسے ہیں جن کے بچے اپنے ماں باپ سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس مہینے ہمیں کپڑے لائے ہیں، نہیں لا سکتے۔ کیا یہ احساس کسی کے اندر ہے کہ جب میں شاپنگ کروں تو ایک ڈریس ایکسٹرا لے لوں، ایک نیا جوڑا ایکسٹرا لے لوں، تاکہ میں وہاں تک پہنچا دوں جس کے بچے کے باپ کے اندر خریدنے کی طاقت نہ ہو، تاکہ عید میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے؟ کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے، میرے بابا نہیں ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے پہنانے والا کون ہے آج؟ وہ کائنات کے آقا و مولا جو انیس بے کساں ہے، چارہ ساز درد منداں ہے، اس یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے، عیدگاہ جانے کے وقت واپس آ کر کے، اور پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے جانے لگے۔ کون ہے یہ جو احساس رکھتا ہے؟ حسن و حسین انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور یتیم بچہ کندھے پر سوار ہے، مصطفیٰ کریم کے کندھے پر سوار ہے۔ بلکہ اس دن دیکھنے والے صحابہ اش اش کرتے رہ گئے، اور کئی بچے تو یہ تمنا کرتے رہ گئے کاش ہمارے بھی باپ مرے ہوتے تو میرے آقا کندھے پر اٹھائے ہوتے، یتیم ہوتے ہم۔ میرے عزیزو، یتیموں کا حقیقی اس دنیا میں کوئی چارہ ساز درد منداں ہے، بے قصوں کا انیس کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، اور انہوں نے پورا نظام تمہیں دیا ہے۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے عمل کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں تمہارے پاس جو چیز بھی آئے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دو، کیونکہ قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ غریب لوگ قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، مولا ہم کو تو نے کیوں نہیں دیا مال، ہم کو مال نہیں دیا، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مال بھی دیا تھا امیروں کے پاس، تو غریب کہیں گے انہوں نے تو ہمیں نہیں دیا، ان کے پاس میں نے تمہارا حق رکھا تھا، تو کہیں گے ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں زندگی پر، وہ خود کھاتے رہے۔ اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا۔ تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا، اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا۔ جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں، ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی ہے، ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے، دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5%، 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے، 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں، اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی، ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں، لوگ اس قدر پوچھتے رہتے ہیں۔ تم جب
رات کے وقت عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہو تو کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مال اتنا دوں یا نہیں دوں، اتنے کی ہوٹل بازی کروں یا نہیں کروں، کسی سے نہیں پوچھتے. اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے. لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں. کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ اس پہ بھی ہے. سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، ہر سال زکوٰۃ ہے. تم نے اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکوٰۃ ہے. مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس، چاندی بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھے ہو پھر سونا چاندی؟ اس کو کاٹ کے دو زکوٰۃ. اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دو، ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بن جائے گا. اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکوٰۃ دبا کر کے رکھتا تھا، وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ. اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا، تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے؟ میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا. یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا. اپنے احساس کو زندہ کریں.